سنت، حاضرین مجلس، اسلامی رشتے سے مال بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى نور الهدى صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا و مولا ثقلین نبی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المصطفون بنور جماله بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت، آیات من آیات اللہ و معجزات من معجزات النبی، سنیت کی جان، عاشقوں کی پہچان، امام احمد رضا خان۔ یہ مائک والے بھیا کون ہیں؟ یہ جو آزو بازو یہ آواز آ رہی ہے، اسے بند کر دیجیے۔ ہمیں اپنی آواز سے پیار نہیں ہے، ہمیں جب اپنی آواز سننی ہوگی ہم موبائل میں ریکارڈ کر کے سن لیں گے، عوام کو سنائیے، اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اگر اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہو، اعلیٰ حضرت کی شاعری سمجھ میں آتی ہو تو آپ بولیں، نہ بولو گے میرے باپ کا کچھ نہیں بگڑنے والا۔ میرے امام فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کا جہنم ابھی نسرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ سرے شام سے لے کر اب تک آپ حضرات نے نعتیہ شاعری بھی سماعت کی، منقبت بھی سماعت کی۔ مجھ سے پیشتر مفتی شہاب الدین ثقافی صاحب کا خطاب، ان سے پیشتر مصباحی صاحب کا خطاب، یہ اسٹیج علماء کرام سے پورا پور تھا۔ یہ عوام، یہ کرسیاں جو اب خالی نظر آ رہی ہے، یہ ساری کرسیاں بھری تھی، مگر مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری تقریر میں ہزاروں کا مجمع کیوں نہیں رہا۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے میری تقریر میں جو ہے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانے والے لوگ کیوں نہ رہے۔ مجھے اس بات کا غم نہیں ہے کہ میری تقریر میں زور سے سبحان اللہ کہنے والے کیوں نہیں ہیں، بلکہ درد تو مجھے ہے تو اس بات کا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی خطاب میں کہا ہے کہ کچھ دن ایسے اور رہ جائیے، انتظار کیجئے کہ کچھ وقتوں کے بعد جو یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں نا، یہی میڈیا والے اسٹیجوں کی اور محفلوں کی زینت بن کر بیٹھیں گے۔ یہ جتنی عوام ہے، یہ جتنے عوام، ان عواموں کی ضرورت جلسوں میں اب نہیں ہوگی، یہی کیمرے والے بیٹھیں گے، انہی کیمرے والوں کی موجودگی میں خطیب خطاب کرے گا، شاعر نعتیہ شاعری پڑھے گا، اور یہی یوٹیوب کے ذریعے اسلام پھیلے گا۔ اگر اسی کیمرے کے ذریعے اسلام پھیلنا تھا، اسی یوٹیوب کے ذریعے خطیب اور شاعر کو سننا تھا، تو تمہیں اتنے بڑے بڑے پنڈال لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں اتنی کرسیاں بچھانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہ جانے کتنے مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والوں کو تم نے کھانا کھلایا، اس کھانا کھلانے کی تمہیں ضرورت کیا تھی؟ تم نے کھانا کھلایا، مسلمان رفو چکر ہو گیا، تم نے کھانا کھلایا، پیٹ بھرا نکل گیا۔ خدارا مجھے معاف کرنا، حق بولنے کا عادی ہو، مگر جس بات کی اور جس چیز کی ضرورت ہے آج مذہب اسلام کو، خطاب وہی ہونا چاہیے۔ میں آ کر اپنے باپ دادا کی تعریف کر کے نہیں جاؤں گا، میں اپنی روٹی سیک کر تمہارے سامنے سے اپنی ماں وحی کی خیرات لے کر نہیں جاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ، اس کے بعد سے لے کر غریب نواز کی زندگی تک کی تاریخ، اس وقت بھی تمہاری ٹوپیاں سلاوت تھی، اس وقت بھی جسم میں
آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا، جلسے تماشے کی جگہ ہو گئی. کیا ضرورت ہے 4 بجے تک جلسہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے 10 خطیبوں کو بلانے کی؟ کیا ضرورت ہے 10 شاعروں کو مدعو کرنے کی؟ میں تم سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک حدیث ایسی لا کر دکھا دو